تو محبوب کی مثل پھر کون لا سکتا ہے؟ یہ سمجھے آپ؟ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بے مثل کیسے ہے؟ سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات ہے. جتنے بھی حکم ہیں وہ صرف حکم ہیں. میں گنتا ہوں، نماز قائم کرو صرف حکم، روزے رکھو صرف حکم، حج کرو صرف حکم، زکوٰۃ ادا کرو صرف حکم. اور جب درود کی باری آئی تو صرف حکم نہیں دیا کہ بھیجو درود، طریق تو یہی بنتا تھا بھیجو درود و سلام، مگر اس نے کہا لوگوں سنو تو صحیح، سارے کام تم سے کروا رہا ہوں، نمازیں تم سے پڑھوا رہا ہوں، روزے حج زکاتیں تم سے کرواتا ہوں، میں نہیں کرتا. مگر اب دیکھو درود کی عظمت کہ تمہیں تو بعد میں کہیں گے، اس کائنات کا مالک ان اللہ، پہلے ہم خود کرتے، پھر میرا ہر فرشتہ بھی کرتا ہے. یہ خبر دی اس نے، اور خبر دے کر کہا اب کچھ حیا کر لو، جب رب بھی کرتا ہے فرشتے بھی کرتے ہیں، آؤ تم بھی اس عمل درود میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. اب یہ بڑی باتیں یہاں کہنے والی ہیں. لوگوں کو شرک کا خطرہ رہتا ہے، آج کل زیادہ ہے. مجھے ایمان سے بتائیں، شرک وہی ہوتا ہے نا کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ کام کوئی اور کہے کہ میں بھی کرتا ہوں. بولیے، سادہ تعریف میں، عالمانہ تعریف میں نہیں جاتا، سادہ بات کہتا ہوں. جو کام اللہ کا ہے وہ کوئی اور کہے کہ میں کرتا ہوں، یہ شرک ہے. اب اس تعریف کو اگر دیکھیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر اللہ بھی درود بھیجے، فرشتے بھی درود بھیجیں اور ہم بھی درود بھیجیں تو کیا شرک نہیں ہوگا؟ کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو سن لے جملہ. رب نے کہا لوگوں جہاں فرشتے کی تعریف دی، جہاں مومن کی تعریف دی، وہاں شرک کی تعریف بھی سمجھ جاؤ، وہاں شرک کی تعریف بھی سمجھ جاؤ. اور وہ کیا کہ سوچو گے تم کہ اگر یہ شرک ہے تو پھر میں حکم کیوں دیتا، کیونکہ میں شرک کے خاتمے کا حکم دیتا ہوں. تو جب میں بھی کروں، فرشتے بھی کریں، تم بھی کرو، تو شرک کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے ایک واضح پیغام دے دیا کہ لوگوں جہاں ذکر محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے پھر وہاں شرک نہیں آ سکتا. یہ ذات تو شرک کے خاتمے کے لیے آئی ہے، اس ذات نے تو شرک کی کمر توڑ کے رکھ دی. اب اس ذات کے بعد قیامت تک نہ شرک کا تصور، نہ نئی نبوت کا تصور. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور امت میں شرک کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. آپ سمجھیں؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہو کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود بر آل محمد ہی وہ عبادت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. مگر اگلا جملہ سن لیں، شرک نہیں ہوتا، اس پہ غور کریں. لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے پر شرک نہیں ہوتا. یہ کمال ہے ذکر محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سمجھ گئے؟ اب جملہ دیکھیں، اب اس سے اگلے نقطے پہ آ جائیں. جتنے بھی حکم ہیں وہ حکم ہیں، وہ ساری عبادتیں، نماز روزہ حج زکات، وہ حکم ہے. اور درود اس کی سنت ہے. درود اس کی، کیونکہ وہ کرتا ہے، وہ بھیجتا ہے، تو یہ اس کی سنت ہو گیا. اب بات بڑی قیمتی ہے، نماز روزہ حج زکات اس کی سنت نہیں، اس کا حکم ہے. اور درود اس کی سنت ہے. درود اس کی، اب سنیے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور درود حضور کے لیے ہے. درود حضور کے لیے ایک جملہ ہے بس، اس کی بات کرنا مخلوق کی سنت ہے. اس کی بات کرنا مخلوق کی سنت ہے اور اس کے محبوب کی بات کرنا یہ اس کی اپنی سنت ہے. یہ اس کی اپنی. اب مجھے ایمان سے بتائیں سنت بڑی کس کی ہے، خالق کی یا مخلوق کی؟ بولیے، سارے بولے.
تو رتبہ کس کی سنت کا بڑا ہوگا؟ اب ایمان سے سوچیں، جو ساری زندگی مخلوق کی سنت کی بات کرے اور خالق کی سنت کی پرواہ نہ کرے، اس نے حق کیا ادا کیا؟ حق تو ادا تب ہوتا ہے کہ جہاں مخلوق کی سنت کی بات کرتے ہو اس سے کئی گنا بڑھ کر رب کی سنت کی بات بھی کرو. اور رب کی سنت یہی ہے، محمد محمد کریں گزر گئے. بولیے محمد محمد کریں گزر گئی، احد نال احمد ملیں گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی. اللہ اکبر. الحمدللہ. جزاک اللہ. حضرات محترم، اب یہ درود و سلام اللہ کی سنت ہو گیا، اللہ کی سنت. اب دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ حکم اور درود سنت. کیوں؟ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے بڑا سادہ سا جملہ کہوں گا، اس لیے کہ جو حکم ہوتا ہے نا، حکم بڑی توجہ سے سنیں. یہ جو حکم ہوتا ہے، حکم، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. حکم میں کمی بیشی وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، زمانے کے ساتھ کمی بیشی ہوتی ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، مولا بیمار ہوں بیٹھ کے پڑھ لو. حکم بدل گیا یا نہیں؟ بولیے. مولا بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے ہی پڑھ لو. نماز عشاء فرض ہے ہر مومن پر. ایک مثال دے دوں، 4 رکعت فرض پڑھیں گے آپ اور میں لاہور سے آیا، میں 2 پڑھوں گا. نماز ایک، وقت ایک، خدا ایک، بندہ ایک، حکم 2. حکم کیونکہ آپ مقیم، میں مسافر. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو حکم بدلتا رہتا ہے. بولیے حکم بدلتا رہتا ہے، کم بیش ہوتا رہتا ہے. تو رب کی عظمت کو تو دیکھیں. رب نے کہا محبوب آپ کے درود کو حکم نہیں بناتے تاکہ روئے زمین کا کوئی مفتی اس میں کمی بیشی نہ کر سکے. اسے بناتے ہیں اپنی سنت، اور سنت کے لیے فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. حالات بدلیں یا زمانہ بدلے، دنیا بدلتی ہے بدل جائے، نہ کبھی اللہ بدلا ہے نہ کبھی اس کی سنت بدلتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے گا، یہ بات آپ کو علماء سے نہیں ملے گی، یہ بات عاشقوں سے ملتی ہے. یہ بات عاشقوں سے ملتی ہے. اور کیسے ملتی ہے؟ ذرا چلیں بریلی شریف کی طرف اور قدم بوسی کرتے ہیں سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی، ہمارے سروں کے تاج. اب دیکھیں وہ اس پورے مضمون کو بیان کرتے ہیں. یہ جو سنت والی بات میں تو یہی سمجھاؤں، وہ بیان کرتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے سبھی عادات تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا سونیا کبھی چرچا تیرا. کیونکہ یہ سنت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے سنت بنا لیا. کیوں؟ کہ نہ اس سے بڑا کوئی آئے نہ اسے بدل سکے. ہائے ہائے، نہ اس سے بڑا کوئی آئے. ایک شاعر نے اور بھی بڑی پیاری بات کہی، اس سے ملتی ہے. کیوں بے نقطہ ہے نام محمد، کیوں بے نقطہ ہے نام محمد. آؤ یہ راز تمہیں میں بتا دوں کہ نام پہ آئے نقطے کا بوجھ حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. نہ نقطہ ہے نہ نقطہ چینی ہو سکتی ہے. یہ بتانا جا رہا، نہ نقطہ ہے نہ نقطہ چینی ہو سکتی ہے. نہ اس نے اپنے نام میں نقطہ رکھا نہ محمد مصطفیٰ کے نام میں نقطہ رکھا. سبحان اللہ، کیا عظمت عطا فرمائی. اب یاد رہے گا آپ کو، یہ اللہ کی سنت ہے، پوری اللہ کی. اب اس کی وجہ سے اسے کئی شانیں مل گئی. اس کی وجہ، اب اس سے اگلے نقطے پہ آئیں.